السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر ہمارا یہ سیشن اور ریکارڈنگ ہوگی، اس موضوع کا عنوان ہے تخلیقی لکھائی سے تحقیقی لکھائی تک۔ تو تخلیقی لکھائی نام سے ظاہر ہے ایسی چیز جو آپ خود سے تخلیق کر رہے ہیں، خود سے آپ کریٹ کر رہے ہیں، خود سے بنا رہے ہیں۔ وہ اس میں دو چیزیں ہیں، یعنی ایک تخلیقی لکھائی ہے اور دوسری ہے تحقیقی لکھائی۔ تحقیقی لکھائی یعنی ریسرچ رائٹنگ۔ تو تخلیقی لکھائی آپ سمجھ لیں ایک آسان کام ہے نسبتاً، اور تحقیقی لکھائی ریسرچ رائٹنگ اس کا ایڈوانس لیول ہے۔ تو جب ہمیں کسی بڑے ہدف کو حاصل کرنا ہے، مثال کے طور پر کسی بڑے پہاڑ کو عبور کرنا ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ کو عبور کرنا ہے، K2 کے پہاڑ کو عبور کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ چھوٹے چھوٹے سے اہداف کو پہلے حاصل کرنا پڑے گا، تاکہ پھر ہم اس قابل ہو سکیں کہ بڑے ہدف کو عبور کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارا آج کی اس سیشن کا عنوان ہے وہ ہے تخلیقی لکھائی سے تحقیقی لکھائی تک، اور اس کو انگلش میں بعض ساتھی زیادہ ایزی سمجھ سکیں گے، فرام کریٹو رائٹنگ ٹو دی ریسرچ رائٹنگ۔ صحیح، کریٹو رائٹنگ سے ریسرچ رائٹنگ تک۔ اچھا جی، اب یہ پہلے تو ایک پورا سرسری سے ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ کو بہت زیادہ کچھ سمجھ میں نہ آئے اس سلائیڈ پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بس ایک اوور ویو دینے کے لیے ہے۔ اصل ہم ون بائی ون ہر پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے، یہاں پر ہر پوائنٹ کو ہم جو ہے آپس میں اس کو بہتر انداز میں آگے بڑھائیں گے، ون بائی ون کر کے، ایک ایک کر کے۔ تو اس لیے یہاں پر بیسیکلی آپ اتنا جان لیں کہ تخلیقی لکھائی سے تحقیقی لکھائی تک جو آج کا ہمارا سیشن ہے، اس میں بھی یہ دو جو اس کے کمپوننٹ یا اجزاء ہیں، ان میں سے پہلے جز پہ ہمارا زیادہ فوکس ہوگا، تخلیقی لکھائی، جو چھوٹا ہدف ہے، آسان ہدف ہے، جس کی بنیاد پہ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نے جو چیزیں اب تک سیکھی ان چیزوں کو آپ آسان الفاظ میں لکھ کر کہیں پر پبلش کرا سکتے ہیں، کہیں چھاپنے کے لیے بھیج سکتے ہیں، کسی رسالے میں، کسی اور کہیں نہیں تو اپنے فیس بک پوسٹ بنا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اپنے آپ سے لکھنے کا جو ہے وہ ہدف حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارا جو سسٹم ہے، اس کے تحت یہ 7 اجزاء پہ مشتمل ہے۔ پہلا ہے آئیڈیا اور بنیادی فیصلے، دوسرا ہے جس کو ہم انگلش میں برین اسٹارمنگ کہتے ہیں، اس کا کچھ اردو ترجمہ ہے، وہ ہم تفصیل سے جب بات کریں گے تو وہاں ڈسکس کر لیں گے۔ اور تیسرا ہے پوائنٹس کی ترتیب، اور پھر اس کے فردر ذیلی کچھ پوائنٹس ہیں۔ چوتھا جو ہے ابتدائی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، بہت زیادہ آواز کٹ رہی ہے، آواز آ نہیں رہی آپ کی۔ اچھا، آواز کٹ رہی ہے، چلیں میں کوشش کرتا ہوں مزید زور سے بولنے کی، لیکن پھر بھی اگر مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری ریکارڈنگ ہی ہو رہی ہے۔ یہ آواز بیچ میں خیال میں ختم ہو گئی ہوگی، اب دوبارہ آ رہی ہے؟ اب آواز ہے آپ لوگوں کے پاس میری؟ نہیں سر، آواز آ رہی ہے جی آواز اب صحیح ہے؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اب صحیح ہے آواز؟ جی ہاں، اب صحیح ہے۔ چلیں اوکے جی۔ تو ہماری بات یہ چل رہی تھی تحقیقی لکھائی سے تخلیقی لکھائی سے تحقیقی لکھائی تک، یعنی آسان جو عام فہم جو ہم کہتے ہیں، چھوٹا سا مضمون لکھنا، آسان عام مضمون لکھنا یا عام کوئی تحریر لکھنا، اس سے لے کر تخلیقی لکھائی تک یا ریسرچ رائٹنگ تک کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو ٹوٹل ہمارے پاس اس کے 7 اسٹیپس ہیں، ون بائی ون ہم اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ فردر ٹائم ہمارا اسپینڈ نہ ہو۔ تو پہلا پوائنٹ اس میں آتا ہے، سب سے بنیادی کام ہے جب آپ مضمون لکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اسلامک فائنینس سے ریلیونٹ یا اسلامی مالیات سے ریلیونٹ کورس چل رہا ہے، تو اس کے ہی ہم مثال لیں گے تاکہ بات ایزیلی سمجھ میں آ سکے۔ تو آئیڈیا اور بنیادی فیصلے، تو سب سے پہلے آپ تو کام کر رہے ہوں گے، اس کے 3 پوائنٹس ہیں کہ بنیادی جو آئیڈیا ہے وہ کیا ہے۔ اور اس میں دیگر ساتھی اگر اپنے مائک میوٹ کر دیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آواز اور بہتر ہو جائے گی باقی ساتھیوں کے لیے۔ تو اس میں جو ہے آئیڈیا اور بنیادی فیصلے، تو یعنی سب سے پہلے کیا
آپ کیا لکھنے جا رہے ہیں، کیا آپ کا جو ہے اس حوالے سے موضوع کیا ہے. مثال کے طور پر اسلامی فائنینس پہ لکھنے جا رہے ہیں، اسلامی مالیات پہ. تو اسلامی مالیات بذات خود ایک بہت بڑا موضوع ہے. آپ اس کے کس پہلو پہ لکھنے چاہ رہے ہیں. آپ اگر کسی اسپیسیفک یا کسی مخصوص اسلامی مالیاتی کانٹریکٹ پہ یا عقد پہ لکھنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر عقد مزاربت پہ لکھنے جا رہے ہیں یا عقد مشارکت پہ لکھنے جا رہے ہیں، تو یہ پھر اس کا دائرہ کار کیا ہوگا، یعنی اس کا اسکوپ کیا ہوگا، اس کی باؤنڈریز یا اس کی لمیٹیشنز کیا ہوں گی، اس کے دائرہ کار کیا ہوگا. تو یہ جو ہے آپ کو طے کرنا ہوگا. مثال کے طور پر یہ جو ہے آپ لکھنے جا رہے ہیں مزاربت پہ مثال کے طور پر، اور اس کا دائرہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو ہے چاہ رہے ہیں کہ آپ جیسے قوم کے اندر بھی آگے کہ ہم مزید کلیئر ہو جائیں گے کہ کیا لکھنے جا رہے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ آپ مزاربت، اس کی تعریف، اس کے چند بنیادی اصول یہ لکھنے جا رہے ہیں. کیوں لکھنے جا رہے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ کر کیوں رہے ہیں. صرف آپ کی بس ایک خواہش ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، یا آپ کی کوئی ڈگری ہے جیسے اسلامک فقہ اکیڈمی کا آپ کورس کر رہے ہیں فقہ المعاملات المالیہ کا، اس کے تخصص کے لیے مقالہ لکھنے جا رہے ہیں، یا جو ہے کسی رسالے کے لیے لکھنے جا رہے ہیں، یا جو ہے کہاں یہ پبلش ہوگا. تو یہ والے جو ہے سارے سوالات جو ہے آپ کو پیش نظر رکھنے ہوں گے، اور بہتر ہوگا کہ آپ اس کو لکھ کے آگے بڑھے معاملات کو. تو یہ جتنا آپ اس کو کلیئر کرتے جائیں گے اتنا آپ کے لیے ایزی ہوتا جائے گا. تیسرا سوال اپنے آپ سے آپ کو کرنا ہوگا کہ کون، یعنی اس جو آپ تحریر لکھنے جا رہے ہیں، جو بھی آپ لکھائی کرنے جا رہے ہیں، اس تحریر کا ٹارگٹ آڈینس کون ہوگا، کون اس کو پڑھے گا. اگر قارئین، یعنی اگر لکھنے جا رہے ہیں تو قارئین کون ہوں گے. اگر آپ کوئی تقریر کرنے جا رہے ہیں، بہت ساری دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک تحریر لکھتے ہیں، اس کو پھر تقریر کے طور پر پڑھ دیتے ہیں کسی جگہ پہ، تو سامعین کون ہوں گے، ان کا پریویس بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے. یا جو ہے آگے چل کے اگر آپ کوئی ویڈیو وغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی ریکارڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے ناظرین کون ہوں گے، دیکھنے والے کون ہوں گے. تو اب جب یہ تخلیقی لکھائی ہوتی ہے اور تحقیقی لکھائی ہوتی ہے، ان دونوں میں اس لیول پہ کیا ڈفرینس ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے تخلیقی لکھائی کا عام طور پہ جو ناظرین ہوتے ہیں، سامعین ہوتے ہیں یا قارئین ہوتے ہیں، تخلیقی لکھائی کا عام طور پہ جو آڈینس ہوتے ہیں، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، سننے والے ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں عوام الناس. لیکن تحقیقی لکھائی کے یا ریسرچ رائٹنگ کے جو یہ قارئین ہوتے ہیں، پڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر عوام الناس نہیں ہوتے بلکہ خواص الناس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ فقہ اکیڈمی کے تحت، اسلامک فقہ اکیڈمی کا جو ہمارا فقہ المعاملات المالیہ کا تخصص کے مقالہ لکھنے جا رہے ہیں، تو وہ کیا کہلائے گا، تخلیقی لکھائی کہلائے گا یا تحقیقی کہلائے گا، کیا کہلائے گا. آپ لوگوں میں کی کیا رائے ہے، کس کیٹیگری میں فال کرے گا جب آپ مقالہ لکھیں گے. تو میری آواز آ رہی ہے. تحقیقی. تحقیقی لکھائی ہوگی بالکل. اور لیکن اگر سمپل مزاربت پہ ایک چھوٹا سا مضمون لکھ رہے ہیں تو وہ کیا کہلائے گا، جس میں آپ کے زیادہ حوالے وغیرہ نہیں دینے، بس یہ ایک اپنی بات. تخلیقی. یہ تخلیقی لکھائی کہلائے گا. اس میں بس آپ کی جو ذہن میں آئے گا وہ آپ لکھیں گے، جو اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلے ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے دونوں میں بنیادی فرق کیا ہوگا کہ تخلیقی لکھائی کے اندر آپ کا آڈینس عوام الناس ہوتے ہیں عام طور پر، اور تحقیقی لکھائی کے اندر جو ہے وہ خواص الناس ہوتے ہیں. تو جب اگر آپ مقالہ لکھ رہے ہوں گے اسلامک فقہ اکیڈمی کے لیے، تو اس میں آپ ایک علمی سطح کا کام کریں گے، اس میں آپ حوالہ جات دیں گے، اس میں آپ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک لیول کا کام کریں گے. لیکن اگر آپ تخلیقی لکھائی کر رہے ہوں گے تو آپ ایک جو ہے وہ مضمون ایک ٹارگٹ آڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی بات لکھیں گے جو عوام الناس کو سمجھ میں آ جائے. اچھا جی، اب اگلا مرحلہ ہے کہ چوتھا پوائنٹ، کہاں اور کب.
मेरा ख्याल है मेरा माइक म्यूट था, लेकिन मैं बोल गया। तो कहाँ तक बात समझ में आई थी आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है जुबेर भाई। तो कहाँ तक, आखिरी बात कहाँ तक समझ में आई? क्यों, मैं थोड़ी देर माइक माइक म्यूट था और मैं बोलता रहा था, तो वो शायद मिस हो गई कुछ चीजें। जब भी कोई तहकीकाती काम हम पेश करेंगे, जी जी। उस वहां तक बात चली थी। जी जी। तो उसमें किसी भी तहकीकाती का ऑर्गेनाइजेशन की, काम में जो टारगेट ऑडियंस को, मैं ख्याल में यहाँ ये बात चल रही थी, तो ये यहाँ तहकीकी तक आई काम थी में बात। टारगेट ऑडियंस जो है वो एक खवासुन नास होंगे। मिसाल के तौर पर अगर इस्लामिक फिक्र एकेडमी के तहत फिक्र मामलात मालिया के लिए आप मकाला लिख रहे होंगे, तो आपके पेश नज़र जो है उलमाए किराम होंगे या रिसर्च स्कॉलर्स होंगे जो दीनी और दुनियावी दोनों तालीम, या कम से कम दीनी तालीम जिनकी अच्छी खासी होगी, और वो आपका मकाला चेक कर रहे होंगे। तो ये चीज आपके पेश नजर होगी तहकीकी लिखाई के अंदर, रिसर्च राइटिंग के अंदर। लेकिन तख्लीकी लिखाई यानी क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जब आप बात करेंगे, तो आप ऐसी बात करेंगे जो अवामुल नास को समझ में आ सके। उससे अगला स्टेप है कहाँ और कब, यानी ये जो आप लिखाई कर रहे हैं, जो तहरीर आप की आ रही है सामने, वो कहाँ शाया होगी। अगर शाया होगी तो कहाँ होगी, अगर आप पढ़ के सुनाएंगे तो कहाँ सुनाएंगे और कब। तो ये भी मैटर करता है कि आपका टाइम मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है। अगर आप तहकीकी लिखाई करते हैं, मकाला वगैरह लिखने जाते हैं, तो आपको निस्बतन ज्यादा टाइम चाहिए होगा। लेकिन अगर तख्लीकी लिखाई कर रहे हैं, क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए निस्बतन कम टाइम चाहिए होगा, और एक आध घंटे में भी आप काम कर सकते हैं। उसके मुकाबले में तहकीकी लिखाई के अंदर आपको जो है वो ज्यादा टाइम चाहिए होगा, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने वगैरह। और इसी तरह कैसे कैसे बेसिकली जो है ये मेथडोलॉजी का मुतय्यन करते हैं कि रिसर्च की तरीक़े तहकीक क्या होगा। तो ये तरीक़े तहकीक जो है वो मुख्तलिफ फील्ड्स का मुख्तलिफ होता है। जैसे साइंटिफिक रिसर्च जिसे समझा जाता है, उसके लिए जो है वो इसका अलग पैटर्न होता है। और जो हमारे यहाँ मदारिस में तहकीक का एक तरीक़ेकार है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो नॉर्मली क्वालिटेटिव रिसर्च को फोकस किया हुआ होता है। दीगर यूनिवर्सिटीज में जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों रिसर्च मेथड्स होते हैं, तो ये वाली चीजें हैं। लेकिन तख्लीकी लिखाई के अंदर जो तरीका है, यानी कैसे वाला जवाब है, वो यही अगले स्टेप्स हैं कि कैसे हमने लिखना है। कि अगर कोई कोई छोटी सी तहरीर हमने लिखनी है, किसी मजमून लिखना है, अपना माफिज ज़मीर तहरीरन बताना है, तो उसके लिए जब हम ऊपर वाले बुनियादी फैसले कर लेंगे, तो उसके बाद फिर अगला मरहला है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, उसका जो तर्जुमा किया गया वो है दिमाग सोजी, या इसको दिमागी तूफान भी कह सकते हैं। दिमाग सोजी या दिमागी तूफान जो है, ये बेसिकली उस मौजू के बारे में आप अपने जहन को खंगालेंगे, अपने दिमाग को खंगालेंगे कि इस मौजू पर मेरे पास कितनी नॉलेज है पहले से। इसके लिए आप कोई कागज पेन या कोई व्हाइट बोर्ड सामने रखेंगे, और उस पर जो है आप लिखना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पर हमने ऊपर मुजारबत की मिसाल दी थी। अक़्द मुसारबत पर या मुजारबत के मामले पर जो है आप लिखना चाह रहे हैं मौजू, और इसी तरह दायरे कार आपने रखा कि मैं इसके उसूल ज़ाब्ते और आम फहम अवामुन नास के लिए कारामद चीजें बताना चाह रहा हूँ। कि दो लोग अगर अक़्द मुज़ारबत कर रहे हैं, एक के पास पैसा एक्स्ट्रा है, दूसरे के पास मेहनत करने की काबिलियत है, लेकिन दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके बिजनेस करना चाह रहे हैं, जिसको हम मुजारबा कहते हैं अरबी में। तो वो किस तरह कर सकते हैं? आपकी तहरीर, खासतौर पे सफीर भाई के लिए तो ये एक बना बनाया पैटर्न मिल जाएगा, उनका तो माशाल्लाह मौजू ही यही है। तो अवामुन नास की फायदे के लिए जो है हम एक ऐसी तहरीर लिखना चाह रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद दो या दो से ज्यादा लोग जो है वो अपने मुजारबत करने के काबिल हो जाएं। तो ये जो है इसके लिए फिर सोचना शुरू करेंगे कि इनके पास पहले से क्या है। अच्छा, अब अगर तख्लीकी लिखाई है, क्रिएटिव राइटिंग है, तो इससे काम चल जाएगा, दिमागी तूफान या दिमाग सोजी से या ब्रेन स्टॉर्मिंग से काम चल जाएगा। लेकिन यही काम जब तहकीकी लिखाई यानी मकाला निगारी में या जो है आपके रिसर्च राइटिंग में आएगा, तो उसमें फिर एलआर, जिसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू, उसकी जरूरत लाजमी पड़ेगी। बेहतर यह है लिटरेचर रिव्यू जो है वो आप आम लिखाई में यानी तख्लीकी लिखाई के अंदर भी ला सकते हैं, लेकिन उसमें बस बहुत ज्यादा हवाले दे के जो है ना अवामुन नास परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा हम हवाले नहीं देंगे। लेकिन जब आप तहकीकी लिखाई कर रहे होंगे, मकाला लिख रहे होंगे इस्लामिक फिक्र एकेडमी के लिए या अपने एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए, तो उस वक्त आपके लिए क्या चीज लाजमी होगी कि आप इस दिमाग सोजी के मरहले पर प्रीवियसली साबका जो लिटरेचर लिखा हुआ है, साबका जो
تحقیقی مقالجات شائع شدہ ہیں مختلف جرائد کے اندر، مختلف جرنلز کے اندر، ریسرچ جرنلز کے اندر، وہ آپ پڑھیں گے اور ان کو پڑھنے کے بعد ان سے پوائنٹس بھی لیں گے اور ان کا حوالہ بھی دیں گے. تو یہ تحقیقی لکھائی یا ریسرچ رائٹنگ کے اندر اور تخلیقی لکھائی یعنی کریٹو رائٹنگ کے اندر ایک بنیادی فرق ہے. لیکن اس میں عوام الناس یعنی ٹارگٹ آڈینس کو دیکھنا ہے کہ اگر عوام ہیں تو بہت زیادہ حوالے نہیں دیں گے، اگر خواص الناس ہیں جیسے مدارس کے لوگ ہیں یا یونیورسٹیز کے لوگ ہیں تو وہاں لازماً آپ کو حوالے دینے ہوں گے. تو یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے پوائنٹس کی ترتیب. تو پوائنٹس کی ترتیب کے حوالے سے جب آپ نے یہ دماغی طوفان برپا کر لیا، دماغ سوزی کر لی، یعنی تحقیقی تحریر کے اندر بھی لٹریچر ریویو کر لیا اور پوائنٹس آپ نے حاصل کر لیے، تو اب ان پوائنٹس کو آپ نے ترتیب دینی ہوگی کہ کس ترتیب سے ان کو ایک مضمون کی شکل، اگر عام تحریر ہے تو مضمون کی شکل اختیار کریں گے، اور اگر تحقیقی لکھائی ہے تو اس میں جو ہے ریسرچ رائٹنگ یعنی مقالہ وغیرہ کی طرف جائیں گے. دونوں صورتوں میں جو ہے آپ کو پوائنٹس کی ترتیب کرنی ہوگی، لیکن دونوں میں ڈفرنس ہے. جو ایک عام لکھائی ہے اس عام لکھائی کے اندر بالکل سمپل سا سسٹم ہوتا ہے جو 3 سے 5 پیراگراف یا 7 پیراگراف میں مشتمل ہوتا ہے. سب سے پہلا پیراگراف جو ہے وہ آپ کے تعارف پر، یعنی آپ کے نہیں، آپ کے موضوع کے تعارف پر مشتمل ہوگا. مثال کے طور پر یہی مضاربہ کے موضوع پر آپ لکھنے جا رہے ہیں تو سب سے آپ پہلے لکھیں گے مضاربہ کیا ہے، یا مشارکہ کے موضوع پر لکھنے جا رہے ہیں تو مشارکہ لکھیں گے، مشارکہ از اے بزنس پارٹنرشپ، وہ یہی ہے اس کے وہ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اگلے مرحلے میں آپ نے جو پوائنٹس ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کیا ہوگا، ان کو الگ الگ کیا ہوگا کہ اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اس کو پہلے لے کر آئیں گے، پھر دوسرے نمبر پہ دوسرے پیراگراف میں دوسرا پوائنٹ، تیسرے پیراگراف میں تیسرا پوائنٹ، اور آخر میں نتیجہ جس کو ہم انگلش میں کنکلوژن کہتے ہیں. تو عام لکھائی جو ہے وہ مختصر سی ہوتی ہے، عام طور پر 2-3-4 صفحے کی اگر ہوتی ہے تو وہ اس طرح اس کو آپ کچھ پیراگرافز بنا کے وہ کر لیتے ہیں. بس پہلا پیراگراف تعارف کا اور آخر والا کنکلوژن کا ہوگا. بیچ میں آپ حسب ضرورت نکات کے اعتبار سے، آپ کے پاس کتنے نکات ہیں اس کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ پیراگراف بڑھا یا کم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تحقیقی لکھائی یعنی ریسرچ رائٹنگ میں جب آپ لکھنے جائیں گے تو سائنسی کاغذات یعنی ریسرچ پیپرز کا ترجمہ یہ گوگل ٹرانسلیٹر نے کیا ہے. تو سائنٹیفک پیپرز کی جب ہم بات کریں گے تو وہاں مخصوص ترتیبات ہوتی ہیں، یا اس کو تحقیقی مقالجات کی جب ہم بات کریں گے تو وہاں پر مخصوص ترتیبات ہوتی ہیں مختلف فیلڈز اور تحقیقی مجلات کے اعتبار سے. مثال کے طور پر اسلامک اسٹڈیز کے جو جرنلز ہیں یا علوم اسلامیہ کے جو جرنلز ہیں یونیورسٹیز میں بھی، وہاں پر عام طور پر جو مقالجات ہوتے ہیں وہ بھی تقریباً اسی نوعیت کے ہی ہوتے ہیں جو تخلیقی لکھائی کے ہیں. یعنی اس میں پہلا پیراگراف شروع میں تعارف یا مقدمے پہ مشتمل ہوتا ہے اور آخر میں کنکلوژن ہوتا ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، ایک ایک پیراگراف کے بجائے ایک ایک سیکشن آ رہا ہوتا ہے اس میں. تو عام طور پر جو مدارس کا ہمارا اسٹائل ہے وہ اسی کو فالو کر رہا ہے جو عام لکھائی کو ہے. لیکن جو دوسری فیلڈز ہیں ادر دین اسلامک اسٹڈیز، جیسے ہماری مینجمنٹ سائنس ہے یا جو ہے جو نیچرل سائنسز کی فیلڈز ہیں، چونکہ ہمارا اس سے تعلق نہیں، ہم بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کریں گے. لیکن مینجمنٹ سائنس میں بھی دونوں طریقے ہیں. ایک تو وہی اوپر والا طریقہ ہے، اگر ہم کسی چیز کو کانسیپچولی تصوراتی طور پر ڈسکس کر رہے ہیں تو وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو عام طور پر یہی والا ہے کہ تصور صرف ہم اس میں دے رہے ہیں تو تعارف اس کا ہوگا. مثال کے طور پر مینجمنٹ سائنس کے اندر مضاربہ بھی آ سکتا ہے نا، مضاربہ کو کس طرح مینج کیا جائے، صحیح ہے، مینجمنٹ کی بات ہے نا، انتظام کاری کی بات ہے، تو مضاربہ کی انتظام کاری کیسے ہو، ہم اس پہ لے کر آ گئے اس کو. تو اب اس کے اعتبار سے مثال کے طور پر اگر کوئی تحقیقی مقالہ لکھنے جا رہے ہیں تو ہم جو ہے ہم اس بات کو جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں ہم اس موضوع کا تعارف کروا دیں، مضاربہ مشارکہ کیا ہے، اس کے بعد جو ہے اس پہ پوائنٹ بائی پوائنٹ لے کر آ جائیں، اور آخر میں نارملی کانسیپچل ہے تو ہم اس کا ایک گرافیکل اس کو کنکلوژن کر دیتے ہیں، تو وہ کہلاتا ہے کانسیپچل ماڈل. کانسیپچل ماڈل کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے مینجمنٹ سائنس اور اس طرح کے شعبہ جات کے اندر. لیکن ایک اور طریقہ ہے جس کو زیادہ سائنٹیفک پیپرز یا تحقیقی مجلات کے اعتبار سے زیادہ وہ سمجھا جاتا ہے، وہ ہے سب سے پہلے انٹروڈکشن یعنی تعارف، اس کے بعد پھر لٹریچر ریویو، یہاں جو ہم نے بات کی لٹریچر ریویو،
اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے میتھڈالوجی کا، یعنی یہ جو پیپر ہم لکھ رہے ہیں اس میں ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، چونکہ اگلا مرحلہ آ رہا ہے کہ ہم وہ پیپر صرف پرانے شائع شدہ مواد کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، بلکہ عملی زندگی میں جو لوگ ہیں ان کے چیزوں کو بنیاد بنا رہے ہیں، یعنی ڈیٹا جو ہے، ڈیٹا کلیکشن کیسے ہے، ڈیٹا ہے کیا، اس میں کلیکٹ کیسے کیا. مثال کے طور پر ہم پرانے جو مزاربہ کمپنیز پاکستان میں موجود ہیں، ہم ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. تو اب ہم نے وہ کیسے کلیکٹ کیا، کیا ہم نے انٹرویوز کیے ہیں، یا ہم نے ان کی جو سالانہ آڈٹ رپورٹس ہوتی ہیں یا سالانہ رپورٹس ہوتی ہیں ان کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، یا ہم نے ان کی ویب سائٹ سے ڈیٹا لیا ہے، یا ہم نے ان کے جو کی مینیجرز ہیں یا بڑے بڑے مینیجرز ہیں جو اہم ذمہ داران ہیں ان سے انٹرویوز کیے ہیں، کیا طریقہ کار ہم نے اختیار کیا ہے. تو اگر سائنٹیفک پیپر ہے تو اس میں پھر جو ہے ہم یہ والا میتھڈ استعمال کرتے ہیں کہ میتھڈالوجی تیسرا سیکشن ہوتا ہے. پھر چوتھا سیکشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فائنڈنگز، یا اگر کوالیٹیٹیو ہے تو فائنڈنگز کہلائے گا، کوانٹیٹیو ہے تو اس کو کہیں گے ہم ریزلٹس. کوانٹیٹیو میں ریزلٹس کہلائے گا اور کوالیٹیٹیو میں فائنڈنگز. یعنی اگر اعداد و شمار کی بنیاد پہ جس کو ہم کوانٹیٹیو کہہ رہے ہیں تو اعداد و شمار کا جو ہے وہ ریزلٹس کہلائے گا. تو اس میں ہم مختلف حسابی طریقے جس کو ہم اسٹیٹسٹیکل میتھڈز کہتے ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں کہ اس میں کیا طریقہ کار ہم نے اختیار کیا ہے، اور ریزلٹس وہاں پر آتے ہیں، اس کے چارٹ یا اس کی جو تصویریں وغیرہ ہوتی ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کو ڈسکس ہم کرتے ہیں کہ اس کے پرانا جو لٹریچر تھا، جو ہم نے لٹریچر ریویو کے اندر ڈسکس کیا ہے، اس کے اندر کیا تھا اور ہماری تحقیق جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، اور دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے، فرق ہے تو کس اعتبار سے. تو یہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو کنکلوڈ کر دیتے ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس میں مزید کیا بہتری ہونی چاہیے. تو پوائنٹس کی ترتیب جو ہے یہ آپ کے ٹارگٹ اعتبار سے ہوگی کہ تخلیقی لکھائی یعنی عام لکھائی ہے، عام رسالے کے لیے ہے، یا ریسرچ رائٹنگ ہے، خاص لوگوں کے لیے ہے. اگلا مرحلہ ہے ہمارے پاس ابتدائی مسودہ. جب آپ نے پوائنٹس کو ترتیب دے دیا، اپنے پاس آپ نے نوٹ کر لیا پہلے یہ پوائنٹ آئے گا اس کے بعد یہ آئے گا، تو آپ پھر اس کو لکھنا شروع کریں گے. لکھتے وقت اگر آپ بہت زیادہ سوچیں گے کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، اچھا ہے، برا ہے، تو پھر آپ نہیں لکھ سکیں گے. اور خاص طور پر شروع کرتے وقت جب ہم 2007 میں شعبہ تحقیق میں جمعیت طلبہ عربیہ کے یہ ریسرچ رائٹنگ کورس کر رہے تھے، تحقیقی ورکشاپ میں شریک ہوئے تھے، تو وہاں ایک جملہ ہم نے سیکھا تھا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام پہلی لائن لکھنا ہے، پہلی تحریر کا ابتدائی پیراگراف لکھنا ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے. تو ابتدائی مسودہ جب آپ نے لکھنا ہے، مثال کے طور پر مزاربہ یا مشارکہ کے موضوع پر آپ ایک تحریر لکھنا چاہ رہے ہیں، عام تحریر لکھنا چاہ رہے ہیں، تو بس آپ قلم اٹھائیں، ایک کاغذ سامنے رکھیں اور لکھنا شروع کر دیں. یا اگر آپ زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں، ڈائریکٹ ایم ایس ورڈ پہ ٹائپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو بس آپ ابتدائی مسودہ جو ہے بس بنانا شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیں. اسی لیے عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں تسوید. تسوید کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسود سے نکلا ہے نا، یعنی یہ کالے کرنا، صفحے کالے کرنا. پہلے زمانے میں ہم چونکہ کاغذ قلم سے ہی لکھتے تھے تو صفحے کالے کرتے جا رہے ہیں، بس ہم لکھتے جا رہے ہیں. اس میں ابھی زیادہ نہ سوچیں کہ یہ اچھا ہے، برا ہے، صاف ہے، خراب ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس کو ہم چھوڑ دیں. پہلے مرحلے میں ابتدائی مسودہ بناتے وقت اس کو تسوید کریں. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جب آپ لکھائی کے یعنی اس مرحلے میں آئیں گے، اگلے مرحلے میں، تو وہاں پر جو ہے آپ اس کو مزید بہتر کریں گے. وہ آپ خود بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ماہرین کو بھی بھیج سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اپنے سپروائزر کو بھیج سکتے ہیں، اپنے سینئرز کو بھیج سکتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسا ہے، اس میں کہاں بہتری کی گنجائش ہے، تو اس کو امپروومنٹ کی طرف آپ لے کر آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد اور یہ مرحلہ جو ہے پانچواں جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے ایک ہی دفعہ ہو، یہ ہو سکتا ہے 10 دفعہ ہو. آپ بھیجیں اپنے سپروائزر کو، وہ کہہ نہیں یہ چیزیں امپروو کرو، پھر آپ دوبارہ بھیجیں، وہ کہہ نہیں اب یہ والی چیزیں امپروو کرو. تو یہ ہو سکتا ہے کئی دفعہ ہو، لیکن جتنی بھی دفعہ ہو، جب وہ کہے کہ بس اب فائنل ہے، اب بالکل بہتر ہے، اب آپ آگے بھیج سکتے ہو، تو یہ کہلاتا ہے حتمی مسودہ، یا اس کو ہم اردو میں یا عربی میں کہتے ہیں تبییض. تبییض جو ہے بیض سے نکلا ہے، صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سفید یعنی صاف صاف لکھ رہے ہیں. اب یہ فائنل، اس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں فائنل ڈرافٹ. تو فائنل ڈرافٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو جمع کرانے اور پوسٹ
जमा कराने के मराहिल ज्यादातर जर्नल या पब्लिशिंग की जगह के मुताबिक। अब उसके बाद आपने इस तहरीर का क्या करना है। अगर आम लिखाई है तो आपने किसी टारगेट जर्नल को पहले ही सोचा होगा ना, जब पहले मरहले में हम सोच रहे थे कि कहाँ पब्लिश होगा, तो आप वहां भेज दें। या आपने जो है किसी रिसाले में भेजना है, तर्जुमानुल कुरान में भेजना है, अल-मिसबाह में भेजना है, तो आप भेज दें। या जो है आपने किसी अपनी डिग्री के लिए जमा कराना है, इस्लामिक फिक्र एकेडमी के तखस्सुस की आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है अगले अगले सेमेस्टर्स में कि आपने मकाला लिख के जमा कराना है, तो वो जमा करा दें। तो अब उसमें आपने देखना होगा उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे तहकीकी जराइद में खास तौर पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप फलाना फॉन्ट्स यूज करें। जैसे इंग्लिश में टाइम्स न्यू रोमन यूज करना होता है, उर्दू में नूर नस्तालिक का इस्तेमाल करना होता है। और इस तरह जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल कर लें। इसी तरह हवालाजात अगर दे रहे हैं तो उसमें मुख्तलिफ जर्नल्स की या मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उर्दू में जो है शिकागो मैनुअल यूज किया जाता है या और दूसरे किए जाते हैं। इंग्लिश में जो है ज़्यादातर हम APA स्टाइल यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा कि जहाँ जमा कराना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं तो जिसको खुलासतन हम दोबारा देख लेते हैं। ये तस्वीर आप पहले भी देख चुके हैं, दोबारा भी देख लें कि तख्लीकी लिखाई और तहकीकी लिखाई। चूंकि एट द एंड आपको इस कोर्स के आखिर में एक मकाला लिखना है, एक इल्मी काम करना है, तो उसके लिए आप अभी से कोशिश करें, छोटे छोटे से हदफ अपने लिए मुकर्रर करें खुद से कि अपने जिस मौजू पे भी आपने काम करना है उस पे एक छोटा सा मजमून जो है ना अगले एक हफ्ते के अंदर आप लिख के कोशिश करें कि वो कहीं ना कहीं पब्लिश कराने के लिए आपके एंड से चला जाए। बाकी वो पब्लिश कब होता है वो आपके हाथ में नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन आप अपने एंड से जो है ये काम कर लें कि जो भी जिस मौजू पे भी आपने बहुत बड़ा काम करना है उस मौजू पर छोटा सा काम स्टार्ट कर लें। और उसके लिए अवाम उन्नास के लिए टारगेट करते हुए जिनका मुजारबा पे काम करना है वो मुजारबा पे कर लें, जिनका टेक्नोलॉजी और इस्लामिक फाइनेंस पे काम करना है वो उस पे कर लें। आम फहम अंदाज में एक आम सा मजमून लिख के और टारगेट करके उसको कहीं ना कहीं भेज दें। और कहीं ना मिले तो अपनी फेसबुक की वॉल पे पब्लिश कर दें, वो भी पब्लिकेशन है ना। आप अपने फेसबुक पे जमा करते हैं, लोग पढ़ते हैं, तो मतलब तो वही है कि लोगों तक पहुंचे, इल्म जो है लोगों के लिए फायदेमंद बने। तो ये जो है एक वो है। बाज लोग जो है वो इल्म का कुआं होते हैं, तो कहते हैं इल्म का दरिया और इल्म का समंदर, लेकिन बाज इल्म का कुआं भी होते हैं कि उनका फायदा जो है ना वो दूसरों तक नहीं पहुंच रहा होता। तो इल्म का कुआं ना बने, इल्म का दरिया बने कि आप सब तक पहुंचे और उनको जो जो भी आपके पास जैसा भी इल्म है उसको बेहतर अंदाज में और अपने इल्म को भी बढ़ाएं, लेकिन जो मौजूद है उसको भी अपने तक ना रखें बल्कि वो दूसरों तक पहुंचाएं। खास तौर पे जिस फील्ड में आप एक्सपर्टीज हासिल करने जा रहे हैं, इस्लामिक फाइनेंस की बुनियाद पे, फिक़्हुल मामलातुल मालिया की बुनियाद पे, ये जो है ये हमारे मुआशरे में एक बहुत बहुत हद तक इग्नोर्ड चीज है। यानी हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग समझते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस की बात आती है तो इस्लामिक बैंकिंग पे ही बात खत्म हो जाती है और उसी पे तनकीद और तारीफ के पुल बांधे जा रहे होते हैं, जबकि इस्लामिक फाइनेंस उससे बहुत बड़ी चीज है। हम आम जिंदगी में जो खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं क्या वो सही है। हम विरासत के जो मामलात हैं हमने जानबूझ के जो है इसके अंदर फिक़्हुल मामलात के अंदर विरासत का कोर्स रखा है, मुफ्ती सनाउल हक भाई पढ़ा रहे हैं। विरासत जो है इस्लामिक फाइनेंस का एक बहुत बड़ा जरिया है और सही अंदाज में अगर हो जाए तो आधे से ज्यादा मसाइल वैसे ही सॉल्व हो जाए हमारे। तो इसी तरह अभी बहुत सारी और चीजें बाकी हैं, वक्फ की चीजें बाकी हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो, और ये चीज ध्यान में रखें चूंकि ये रिसर्च से रेलिवेंट फिक़्हुल मामलातुल मालिया का तखस्सुस है, इसमें हर चीज आपको पढ़ाई नहीं जाएगी तो पहली क्लासों की तरह जो पहले होती रही हैं अब तक मास्टर्स तक, या जो रिसर्च का काम होता है ना इसमें बस आपको एक डायरेक्शन दे दी जाती है, बाकी आपको तरीका पता चल गया, गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करना है कैसे करना है आपको पता चल गया। अब आप उस पर जिस मौजू पे मर्जी आए सर्च करें, चीजें डाउनलोड करें और मजमून लिखें, तहकीकी मजमून लिखें, तखलीकी लिखें। तो बस इसको टारगेट रखें कि इस हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों ने ये एक आम मजमून लिख के और वो फिर जमा कराना है कहीं ना कहीं, और फिर उसकी अपने ग्रुप में जो है वो रिपोर्ट भी देनी है कि मैंने इस मौजू पर ये तहरीर जो है वो फलानी जगह पे जमा करा दी है। किसी साथी को अगर इसमें अपनी कोई तहरीर लिख के शेयर करनी हो, दिखानी हो, इम्प्रूव करानी हो तो वो भी कर सकता है। हमारे पास मुतल्लिका एक्सपर्ट्स हैं, मुफ्ती सनाउल हक भाई विरासत के मामलात के एक्सपर्ट हैं और अभी जो उनका कोर्स चल रहा है उससे रेलेवेंट, यानी जो जिस टीचर से रेलेवेंट है आप उससे पर्सनल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में कर लेंगे तो अच्छा है, दूसरे भी सीखेंगे। गलती एक की होती है, सीखते सब है।
تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ شائع ہوتے ہیں، شرما رہے ہوتے ہیں گروپ میں، تو کوئی بات نہیں، اگر آپ گروپ میں شرما رہے ہیں تو پرسنل میں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ریلیونٹ موضوع پر۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔